کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے جوش و خروش سے کوئی نئی عادت شروع کرتے ہیں اور کچھ ہی ہفتوں میں سارا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھیں گے کہ ایک ذاتی مومنٹم انجن کیسے بنایا جائے، ایک ایسا سسٹم جو کامیابی کو ممکن نہیں بلکہ یقینی بنا دے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ انجن بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہماری پچھلی کوششیں آخر ناکام ہوتی کیوں ہیں، اور اس کی سب سے عام وجہ ہم ایک بہت ہی غیر یقینی ایندھن پر انحصار کرتے ہیں، یعنی موٹیویشن یا تحریک۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب سوچتے ہیں۔ ہم سب نے روز جم جانے کا پکا ارادہ کیا ہے اور پھر دیکھا ہے کہ وہ عزم کیسے ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ آخر ایسا بار بار ہوتا کیوں ہے ہماری بہترین نیتوں کے باوجود؟ جواب دراصل یہیں چھپا ہے۔ موٹیویشن بالکل ایک طوفان کی طرح ہے، جب آتی ہے تو بہت طاقتور اور زبردست لگتی ہے، لیکن کبھی ٹکتی نہیں، اور اس طرح کے اچانک آنے والے جھونکوں پر مستقل عادتیں بنانے کی کوشش کرنا سمجھیں کہ ناکامی کی گارنٹی ہے۔ تو ہر بار مضبوط بننے کی کوشش کرنے کے بجائے کیا ہو اگر اس قوت ارادی کی ضرورت ہی ختم ہو جائے؟ اصل تبدیلی تب آتی ہے جب ہم وقتی ول پاور پر بھروسہ کرنے کے بجائے ایک ایسا آٹومیٹک مستقل نظام بنا لیں جو ہمارے لیے خود بخود کام کرے۔ اور اسی سسٹم کو ہم کہتے ہیں تحرک کا انجن۔ ذرا سوچیں کہ ہر چھوٹی عادت ایک بڑی مشین میں لگے ہوئے گیئر کی طرح ہے۔ اکیلے میں شاید وہ اہم نہ لگے، لیکن جب یہ سب مل کر چلتے ہیں تو ایک ایسی زبردست قوت پیدا ہوتی ہے جو ہمیں خود ہی آگے بڑھاتی ہے۔ تو پھر اس انجن کو بنانا شروع کیسے کریں؟ پہلا قدم شاید تھوڑا حیران کن ہو۔ اس کا تعلق اس سے نہیں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہم خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہاں فرق دیکھیں۔ میں میراتھن دوڑنا چاہتا ہوں، ایک نتیجہ ہے، ایک بیرونی ہدف، لیکن میں ایک رنر بننا چاہتا ہوں، ایک شناخت ہے۔ یہ اندر کی بات ہے، یہ مستقل ہے، اور یہ ہمارے ہر فیصلے کو بدل دیتی ہے۔ اس کو ایسے سوچیں، ہمارا ہر عمل اس شخص کے لیے ایک ووٹ کی طرح ہے جو ہم بننا چاہتے ہیں۔ جم جانا میں ایک صحت مند انسان ہوں کے حق میں ایک ووٹ ہے، ایک صفحہ لکھنا میں ایک لکھاری ہوں کے لیے ایک ووٹ ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی چھوٹے چھوٹے ووٹ جمع ہو کر ہماری نئی شناخت کو حقیقت بنا دیتے ہیں۔ اس شناخت کو بدلنے کے 3 آسان مرحلے ہیں۔ پہلا، بالکل صاف طور پر یہ طے کریں کہ بننا کیا ہے۔ دوسرا، چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے اس شناخت کے لیے ووٹ جمع کرنا شروع کریں، اور آخر میں ہر عمل کے بعد خود کو یاد دلائیں کہ یہ نئی شناخت کا ثبوت ہے جس سے وہ یقین اور پکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ طے ہو گیا کہ بننا کون ہے، تو اگلا سوال یہ ہے کہ ان ووٹس یا نئی عادتوں کو اپنی مصروف زندگی میں شامل کیسے کیا جائے۔ یہیں پر آتا ہے ہمارا دوسرا قدم، یعنی عادتوں کو جوڑنا یا ہیبٹ سٹیکنگ۔ ہیبٹ سٹیکنگ کی خوبصورتی اس کی سادگی میں۔ ایک نئی عادت کو یاد رکھنے کے لیے دماغ پر زور ڈالنے کے بجائے اسے کسی ایسے کام سے جوڑ دیں جو پہلے سے ہی خود بخود ہوتا ہے۔ اس طرح ہماری پرانی عادت نئی عادت کے لیے ایک ٹریگر بن جاتی ہے، اور سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس فرق کو دیکھیں۔ مجھے زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے صرف ایک خواہش ہے، لیکن اپنی صبح کی کافی بنانے کے بعد میں یہ کروں گا ایک ٹھوس قابل عمل منصوبہ ہے۔ یہ ایک نیت کو ایک مخصوص ایکشن میں بدل دیتا ہے۔ اس ٹیکنیک کو کامیاب بنانے کے لیے یہ اصول یاد رکھیں۔ کسی مضبوط پہلے سے موجود اینکر عادت کو چنیں۔ نئی عادت کو شروع میں بالکل چھوٹا رکھیں، اور سب سے اہم، اگر ایک دن چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، بس اسے 2 دن نہ بننے دیں۔ سنہری اصول ہے، کبھی بھی 2 بار مسلسل نہ چھوڑیں۔ تو ہم نے اپنی شناخت بدل لی اور نئی عادتیں شامل کرنے کا طریقہ بھی ڈھونڈ لیا۔ اب آتا ہے آخری اور سب سے اہم جز جو ان سب چیزوں کو جوڑتا ہے، چھوٹی مگر مسلسل بہتری کی طاقت۔ روزانہ صرف 1% بہتر ہونا شاید زیادہ نہ لگے، لیکن وقت کے ساتھ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ حیران کن ہے۔ کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ روز کی معمولی سی بہتری سال کے آخر تک ہمیں 37 گنا بہتر بنا دیتی ہے۔ یہ واقعی کمال ہے۔ یہی ہے معمولی فائدوں کا اصول۔ بڑی کامیابی عام طور پر کسی ایک بڑے کام سے نہیں آتی۔ یہ بالکل ایک دیوار بنانے جیسا ہے۔ ہر چھوٹی اینٹ شاید غیر اہم لگے، لیکن جب وہ سب ملتی ہیں تو ایک مضبوط اور بڑا ڈھانچہ بنتا ہے۔ اسے عملی طور پر ایسے استعمال کریں۔ 5 میل دوڑنے جیسا بڑا ہدف بنانے کے بجائے اسے ایک انتہائی آسان پہلے قدم میں بدل دیں، صرف دوڑنے والے جوتے پہننا۔ یہ کام شروع کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹ کو ہی ختم کر دیتا ہے، اور ایک بار جوتے پہن لیے تو سمجھیں آدھا مشکل کام تو ہو ہی گیا۔ تو اب وقت ہے کہ ان تمام پرزوں کو ایک ساتھ جوڑا جائے اور دیکھا جائے کہ ان 3 طاقتور حکمت عملیوں کو استعمال کر کے ہم اپنے تحریک کے انجن کو کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بنیادی اصول۔
शुरुआत इस सवाल से करें कि बनना क्या है। फिर अपनी नई आदतों को पुराने मामूलात से जोड़ें और हर कदम को इतना आसान और छोटा बनाएं कि उसे ना करने का कोई बहाना ही ना रहे। ये सब मिलकर एक ऐसा निज़ाम बनाते हैं जो हमें आगे ही आगे ले जाता है। और आखिर में ये एक सवाल, वो कौन सा एक छोटा सिर्फ 2 मिनट का काम है जो आज ही किया जा सकता है अपनी मतलूबा शनाख्त के हक में एक वोट डालने के लिए? इसे कल पर मत टालें, अपना इंजन अभी शुरू करें।